دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف کی کہ کس طرح نون لیگ جو ہے وہ ایک حقیقی پارٹی بن چکی اور وسیسیٹیوڈز آف ٹائمز کو کس طرح یعنی فیس کیا اور اپنی جرت کو اور اپنے سولیڈیٹی کو ثابت کیا۔ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا لاہور میں، جس میں ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ اور باقی جو لیڈران ہیں، آسن اقبال صاحب ہیں، ایاز صادق ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، یعنی ساری ہی قیادت جو اس وقت پابند سلاسل نہیں ہے اور ملک کے اندر ہے، وہ موجود تھی۔ تو اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ہم اپنے نسب العین کو نہیں چھوڑیں گے۔ شاید وہ اس کنٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے یرغمال کنندہ ہیں، قمر باجوہ کی گاڈ فادرشپ کے زیر اہتمام اور بنی گالہ کے جو کچھ لوگ پیر پرست ہوتے ہیں، کچھ پیرنی پرست برآمد ہوئے۔ یہ بھی ایک نئی ایجاد ہوئی ہے پاکستان میں، یہ ڈسکوری ہوئی۔ تو وہ جو بنی گالہ کے پیرنی پرست ہیں اور وہ جو پاکستان کے یرغمال کنندہ ہیں اور پاکستان سے باقاعدہ عداوت رکھتے ہیں، پاکستان کے عوام سے ان کی جو دشمنی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ قمر باجوہ صاحب ان کی نگرانی یا ان کی سربراہی فرما رہے ہیں اس وقت۔ تو ان کا روح سخن شاید ان کے ایفرٹس کی طرف تھا، جو وہ پوری اسٹیٹ کی مائٹ کو یوز کر کے پاکستان کے عوام کو جو وقار اور توقیر دینے کی بات ہے، اس بیانیے کو جھٹلانے اور ڈیفیٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو نواز شریف کی زبان میں ووٹ کو عزت دو، قابل جو عام آدمی جس کو سمجھ سکے اس انداز میں، بڑے سہل انداز میں بیان کیا گیا۔ اصل میں جب ہم ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں تو اس سے مراد پاکستان کے عوام کی عزت، توقیر، اس کا وقار، عزت نفس اور اس کی جو بنیادی یعنی حقوق ہیں بطور باعزت شہری ہونے کے پاکستان کے، ان کی بات کرتے ہیں۔ اور ان سارے کو اگر کنکریٹ سینس میں بیان کیا جائے تو وہ ایک نقطہ بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھ کے اقتدار میں لوگ آئیں اور جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے وہ اپنے انتظام چلائیں ملک کا، اور جب ٹینیور پورا ہو جائے یا اس سے پہلے جو آئینی پروسیس ہے اس کے استعمال سے اگر ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو پھر اس طرح سلسلہ چلے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو توپ و تفنگ تو انہیں پاکستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دیا گیا، لیکن وہ پاکستان کے عوام کا گلا گھونٹنے کے لیے اور ان کے حقوق کو انہیں محروم کرنے کے لیے، حقوق سے انہیں محروم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بیان بازی تو سنی ہوگی، وہ جو شیخ پورہ کا ٹھگ ہے اعجاز شاہ، وہ کہہ رہا تھا، اور اسی علق کے، اسی قبیل کے اور جو قوال ہیں حکومت کے، باجوہ صاحب کے، وہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی کو یعنی ان کا بیانیہ پسند نہیں ہے، سمجھ لینا، وہ بارڈر کراس کر دیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جنہیں 73 سال سے ہم نے پالا ہے کہ بارڈر کراس کرنے کی جرت رکھو، تم حوصلہ کرو، جاؤ، اور وہ بارڈر کراس نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی توپ و تفنگ نہیں ہے۔ دیکھیں، افواج بارڈر کراس کرتی ہیں، جب کسی ملک سے جنگ ہوتی ہے تو افواج کا کام ہے آگے بڑھنا۔ جی، ہم یعنی ٹیکنیکلی اور تھیوریٹیکلی جب یہ بات کرتے ہیں آزاد جموں اپنا ریاست جموں اور کشمیر کی مقبوضہ علاقے کی، تو ظاہر ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور رائٹلی کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا وہ حصہ ہے کشمیر جس پر غاصبانہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کا حصہ اس سینس میں کہ وہ مسلم میجورٹی علاقہ ہے، اور وہاں کے لوگوں کا پروبیبل ڈیسیجن یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یو این او کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز موجود ہیں اور انڈیا نے بھی مانی ہوئی ہیں۔ اب ان کی امپلیمنٹیشن وہ نہیں کرتا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے خوف ہے کہ عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہے۔ شاہ رگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اگر بات کریں تو
وہ جہاں پر کنٹرول ہے انڈیا کا اور پھر پاکستان کا، اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول تو ایون بارڈر بھی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اعجاز شاہ وہ جو شیخ پورہ کا انتہائی گھٹیا قسم کا ٹھگ ہے کہ کہیں آپ باجوہ صاحب کو کہ چلو بارڈر تو بڑی دور کی بات ہے، انٹرنیشنل بارڈر جس کو کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول کو ہی کراس کر لو۔ اب جو ان آرمڈ لوگ ہیں ان کو تو کہتے ہو کراس کرو، بارڈر کراس کر جو، آپ ہمارے بوٹوں تلے نہیں رہنا چاہتے تو کراس کر جو، تمہارے مامے کا ملک ہے پاکستان، پاکستان کے عوام کا ہے۔ تم جیسے ٹھگوں، چوروں، پاکستان کے دشمنوں، پاکستان کے آئین سے غداری کرنے والے اعجاز شاہ یا کسی قمر باجوہ کی یعنی کہ والد کا ملک نہیں ہے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں انکلوڈنگ ایوب خان، جو ان بدبختوں کا، ان غیر استقلالی لوگوں کا سرغنہ ہے، جد امجد ہے، روحانی پیشوا ہے، اس کا اپنا والد میر داد خان جو ہے وہ ہڈسن ہارسز میں ایک کیولری کا ایک جوان تھا۔ اور ہڈسن ہارسز کون تھے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے، اور میجر ہڈسن وہ تھا جس نے مغل تاجدار بادشاہ ظفر کے سامنے اس کے بیٹوں کی سر کو کاٹ کے پیش کیے تھے۔ تو ان بدبختوں کو بندہ پوچھو، تم تو انگریزوں کے دلال پہلے دن سے تھے، آج بھی اسی لائن پر چل رہے ہو۔ پاکستان کے عوام نے یہ ملک بنایا، تم نے فتح نہیں کیا۔ جب بھی آفت پڑی ہے پاکستان کے عوام کو تم نے مایوس کیا، لہذا دشمن سے نہیں لڑتے، اپنے ملک کے لوگوں سے لڑتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا جواب یہ ہے کہ پاکستان تمہارے والد کا نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا ہے۔ وہ جس کو چاہیں لیڈر بنائیں، وہ جس کو چاہیں نہ بنائیں۔ وہ آج بھی پاپولر قیادت سارا جہان جانتا ہے کہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، یہ لوگ ہیں۔ یہ جو بنی گالہ کے پیرنی پرست ہیں، یہ قمر باجوہ کی یعنی کمینگی کا نتیجہ ہے، کوئی اور ان کا انکلوڈنگ جو اعجاز شاہ ہے۔ اس لیے یہ تانے پاکستان کے عوام اور مقبول لیڈروں کو نہیں دینے چاہیے، یہ ان بدبختوں کو دیں جنہیں ہم نے توپ و تفنگ دیا ہے کہ بارڈر کراس کریں، ادھر منہ نہیں کرتے، پاکستان کے عوام کو کہتے ہیں بارڈر کراس کریں۔ تو بہرحال بات اس طرف چلے گی۔ تو مسلم لیگ نون نے اپنی ایک سالیڈیٹی ثابت کی ہے۔ دیکھیں کتنی بار جنرلز نے ان پر حملہ کیا کہ انہیں غدار قرار دیا، ہائی جیکر قرار دیا، سزائیں دیں، جلاوطن کیا، اب بھی انڈائریکٹلی جلاوطن کیا، یا یعنی اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو عزت نفس رکھتا ہے اس کو غدار قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ نون لیگ نہیں ٹوٹتی؟ یعنی دیکھ لیں اس وقت تو پوری مائٹ، پوری ریاستی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے، نہیں ہو رہی۔ وہی 4-5 ایم پی اے ہیں جو بار بار پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ پچھلے اگر سال 2 سال میں دیکھیں تو یہ 4-5 نام ہیں: نشاط احمد ڈاہ، فیصل نیازی، یہ کھانے وال سے ہیں، جلیل شرک پوری پیر صاحب ہیں شیخ پورہ سے، اور اسی طرح غیاث الدین صاحب ہیں ناروال سے، اور ایک اشرف انصاری ہیں وہ گجرانوالہ سے۔ جو ایم پی اے 5 ہیں یعنی بار بار جو پارٹی کو چھوڑتے ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے ایم پی اے 165 ہیں، اس کی پرسنٹیج نکالیں تو 3% بنتے ہیں، 97% تو پھر بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہیں۔ یعنی پوری طاقت ریاستی جبر استعمال کر کے بھی صرف آپ 3% کو بے ضمیر بنا سکے۔ اس پر ہمارے جو ٹھگ ہیں ان کو غور کرنا۔ یہ بار بار پارٹی کو چھوڑتے ہیں۔ میں نے ان کی کوئی 5-6 مرتبہ خبر دیکھی ہے پچھلے سال 1.5 سال میں کہ انہوں نے جی پارٹی بیانیہ سے اختلاف کیا، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، وہ نواز شریف کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کس کا ساتھ دیتے؟ بزدار کا یا قمر باجوہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی بے ضمیری کی بھی کوئی حد ہے کہ پاکستان کے جو نام نہاد ریاستی ادارے ہیں دراصل گنڈے ہیں، جن کا سربراہ قمر باجوہ ہے۔ میں بار بار یاد دہانی اس لیے کرواتا ہوں کہ جو پیرنی پرست ہیں وہ مسکین لوگ ہیں، وہ تو بھیک پرست ہیں، اور بوٹ بھی ہاتھ آ جائیں تو ان کو بھی پرست کر لیتے ہیں، وہ بوٹ پرست بھی بن جاتے ہیں۔ ورنہ اصل مجرم اس قوم کے، اصل غدار جو ہیں وہ قمر باجوہ ہیں اس وقت ان کے سرگنا۔ تو اس لیے فوکس ان پر رکھنا چاہیے، کیونکہ پیزے ان کے ہیں ان کے بھی، لیکن ہمیں پہلا نشانہ جو ہے فوکس ان غداروں پر رکھنا چاہیے، جہاں سے یہ یعنی جو اصل ام المسائل ہے
جو فتنوں کا الفتن ہے یا ابو الفتن ہے یا فتنوں کا سرچشمہ ہے، فوکس وہاں پر رہے. یہ جتنی ٹیکنیکس ہیں نا، یہ پروپیگنڈے وغیرہ، فلاں غدار ہے، یہ غدار ہے، کہیں یعنی دھماکے کروا دیے، کہیں کچھ کروا دیا، کہیں یعنی رینجرز کو بھیج کے کسی کے بیڈ روم پر حملہ کروا دیا. یہ سارے اس بات کے لیے ہیں کہ اصل سرگنے جو ہیں ان سے فوکس ہٹ جائے، اور ہم نے فوکس چھوڑنا نہیں ہے وہاں سے. تو بہرحال یہ 4-5 MP ہیں، یہ بار بار پارٹی کو چھوڑتے ہیں. اس دفعہ پھر آپ نے سنا ہوگا آج کل کہ بس پارٹی کو چھوڑ دیا، بیانیے کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو. تم کس کا ساتھ دے سکتے ہو؟ تم بے ضمیر لوگ ہو، اور جہاں مفاد نظر آئے، یا جہاں جس طرح کسی گدھے کو ہانکتا ہے کوئی کمہار، اس طرح جس طرف تمہیں باجوہ ہانکتا ہے تم اس طرف چلے جاتے ہو. یہ سارے ہی لوگ، ساری پارٹیاں بہت آ چکے ہیں. جی، تو مزے کی بات ہے، وہ یونس انصاری جو اشرف انصاری کا بھائی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میرے بھائی کو خدا نے بنایا MP ہے. بندہ پوچھے ایسا کوئی کائنات میں کام ہے جو اللہ تعالیٰ سے یعنی بڑھ کے نعوذ باللہ ہے؟ سارے کام اس سینس میں تو فائل حقیقی ہوئی ہے. حالانکہ یہ شخص جو ایسے پوچھے جن کے خلاف بات کر رہے ہو، تو اسے تم نے بنایا، اسے بھی پھر خدا ہی نے بنایا. سمجھتے ہیں نا؟ تو جب وہ ٹکٹ لینے گئے تھے تو وہاں پر تو کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن سے ٹکٹ لیا تھا، نون لیگ کے لوگ تھے. ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ یعنی عجیب کہانی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ دا ڈیول کین کوٹ اے اسکرپچر فار ہز پرپز، یعنی آؤٹ آف کنٹیکسٹ اور مس اپلیکیشن جو ہے نوشنس کی ہے، اچھے خیالات کی، اچھی. اب ظاہر ہے عمل ویسے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ پرفیکٹلی ٹرو ہے، لیکن عالم اسباب میں جو اس کو گڑمڑ کرتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے، وہ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑی حد تک یعنی اس کے ذہنی طور پر کھوکھلا پن، جو اس کے ذہن کا کھوکھلا پن ہے، اس کا اظہار ہے. تو بہرحال مسلم لیگ نون اتنی ساری مائٹ کے باوجود، یعنی اس کے خلاف جو اس کے دشمن پاکستان کے عوام کے دشمن استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی سالڈ ہے. یہ بڑی بات ہے، اور یہ سارا کریڈٹ میں محمد نواز شریف اور ان کے بعد جو بھی اسٹالورٹس ہیں، جیسے مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، یقیناً حمزہ شہباز ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، آسن اقبال، شاہد خاقان عباسی. یعنی یہ سارے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یقین کریں آج سے جو 50 سال بعد جب مورخ ان پر غور کرے گا تو یہ بڑے اچھے لوگ سمجھے جائیں گے، لیکن ہم اثر ہیں نا، ہم تو ہمیں جیلسی سی ہوتی ہے، اس لیے ہم رائٹ کنٹیکسٹ میں ان کے پورے اسٹیچر کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. دیکھنے کی ان ایبلٹی ہے ہمیں، وہ ایک حسد اور عصریت، جو ہم عصریت سمجھ لے ہے نا، وہ ایک انہیبیٹنگ فیکٹر ہے اس میں. اسی طرح وہ اپنا ایک رائے منصف صاحب ہیں، ان کا ذکر آج کل چلا ہے. رائے منصف صاحب دو تھے، رائے منصف علی خان کھرل جو ننکانہ صاحب سے تھے، ضلع شیخ پورہ، جس کی بیٹی شزرا کھرل ہے اور MNA بھی رہی ہے. یہ اعجاز شاہ جو ہے، یہ پچھلے الیکشن میں ان باجوائی گروپ نے ان کو شکست دے کے یعنی زبردستی اسے جتوایا تھا، یعنی بوٹوں کو یوز کرتے ہوئے. وہ ایک تو وہ کھرل ہے، وہ فوت ہو گئے. ایک ہے رائے منصب، یعنی وہ رائے منصب علی ہے، خان ہے، اس کے ساتھ کھرل آتا ہے. ایک تو وہ ہے، وہ مرحوم ہو گئے. اور ایک رائے منصب علی ہے جو MP ملتان سے ہے، یعنی شاید ملتان 9 یا کیا اس کا وہ سیٹ پہ بنتی ہے PPP، وہاں سے ہارا ہوا MP ہے. تو وہ بھی آج کل آپ نے خبر سنی ہوگی. اس طرح بلوچستان کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اپنا جو عبد القادر بلوچ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ، انہوں نے بلوچستان کی قیادت سے نون لیگ کی یعنی صدارت سے استعفیٰ دیا. وہ ان کی انٹرنل سمجھ لے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں پر قبائلی ایک دوسرے کی دشمنیاں ہیں. اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جو یار محمد رند ہے، اب PTI میں ہے. ایک دور یہ تھا کہ وہ صرف ایک بندہ اپوزیشن میں تھا، باقی حکومت شاید موسٹ پروبیبلی اسلم ریسانی جب تھے وزیر اعلیٰ. سبب یہی تھا کہ ان کے آپس میں دشمنی ہے. اب وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ساری اسمبلی حکومت میں تھی لیکن ایک اپوزیشن میں تھا، اور وہ بھی عملی طور پر کبھی اسمبلی میں آیا نہیں. اسی طرح
رانا میں کہہ رہا ہوں، ثناء اللہ زاری جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی تھے، وہ اور جو عطا اللہ خان اختر مینگل ہیں، ان کے آپس میں سمجھ لیں کہ دشمنی ہے. تو اس والے سے ایک جگہ یکجا کرنا گویا انہیں لڑائی پر آمادہ کرنے والی بات تھی، تو وہ نون لیگ نے کوشش کی کہ وہاں پر اکٹھے نہ ہوں. اور پھر ثناء اللہ زاری صاحب جو ہیں وہ بڑی حد تک ان ایکٹیو ہیں پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے، جب سے وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ سے ہٹیں. مسلم لیگ کے اس کوشش کے باوجود کہ انہیں ایکٹیو رکھنے کی کوشش کی گئی یا انہیں وزارت اعلیٰ سے مستعفی نہ ہونے کا کہا گیا، لیکن وہ ہو گیا. یعنی وہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سازش کامیاب ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب راہیں جدا ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں سیاستدان بھی سر چھپا ہی لیتے ہیں. تو جرنیلوں سے ویسے بھی کوئی پورا ان پر انحصار کرنا یا یعنی اس والے سے ان پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جرنیلزم اور جرنیلی گنڈا گردی پاکستان میں اتنی عام رہی ہے کہ اب جس کے ساتھ بھی جرنیل آتا ہے، یقین کریں مجھے شک پڑنے لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑا فراڈیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.